کا کام چھوڑ دیا، ورنہ جو دعوت پر آ جاتا ہے اس کے دعوت دینے والے کے دل میں انسان کی قیمت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان بنائے گا اس میں انسانی قیمت، اسے انسانی قیمت معلوم ہوگی۔ تاجر سے پوچھے تو گھر کی قیمت کیا ہے، زمیندار سے پوچھے تو زمینداری کی قیمت کیا ہے، کارخانہ لگایا ہے قرض لے کر، اس سے پوچھو کارخانے کی قیمت کیا ہے۔ اگر ایسے ہی تم انسان کو ملتے میدان بناؤ تو پتہ چلے گا انسان کی قیمت کیا ہے۔ اس طرح ہمیں جماعت سے نکل کر خوب احترام کرنا ہے، یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو، سبھی اہتمام کرو، نیت کو نکلتے رہو۔ اور میرے دوستوں عزیزوں، آخری بات یہ ہے کہ جماعت سے نکلنے کو اللہ کا عمل سمجھو۔ اب ہم جماعت میں نکل رہے ہیں، ایک ایسے کے زمانے میں اپنے آپ کو ہمیں بہت پابند رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، نہ یعنی کوئی بات نہ ہو، دنیا کو محبت سے دیکھو گے، پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت سے دیکھو گے۔ اب ہمیں کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے، ہمارا ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے، ہمیں ہر حال میں امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ امیر کی نافرمانی میدان جیت کر غیروں کے ہاتھ میں دے دے گی، ایک منٹ میں آپ دیکھیے غزوہ احد میں عبداللہ بن جبیر امیر تھے ایک علاقے کے، وہاں کے لوگوں نے ان کی نافرمانی کی، اللہ نے پورا میدان چھین کر کفار کو دے دیا، پورا میدان کتوں کی سزا کے پاس۔ اس لیے امیر کی نافرمانی یہ بڑا نقصان لے آتی ہے اور اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہے کہ اپنے ذمہ دار اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے، امیر جس بات کا حکم کرے اسے پورا کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ امیر نعوذ باللہ نماز چھوڑنے کو امیر کی بات نہیں ماننی ہے، اگر امیر کفر کا حکم کرے امیر کی بات نہیں ماننی ہے، جن باتوں میں امیر کی بات ماننی ہے اس میں امیر کی اطاعت کریں گے تو ہم بن جائیں گے امیر کی اطاعت کریں۔ امیر کتنا برا ہو اس کو مت دے، تم اطاعت کرو گے تم بن جاؤ گے، امیر بنے یا نہ بنے تم بن جاؤ گے اطاعت۔ اس طرح ہمیں اجتماعیت کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمارا عمل تو جہاں تک ہو سکے جماعتیں پیدل چلے، پیدل کا تو کوئی بدل نہیں ہے، پیدل چلنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پیدل چلنے سے اگر جہنم کی آگ حرام ہو سکتی ہے تو دنیا میں جو اللہ کے غصے کے منظر ہیں، فسادات، حالات، بیماریاں، پریشانیاں طرح طرح کی، یہ حالات کیوں نہیں درست ہو گئے؟ یہ جہاں تک ہو سکے پیدل چلے۔ اللہ کے راستے کا یہ غبار جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، اور یہ اللہ کے راستے کا غبار جنت میں جنت کو حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پاؤڈر کے استعمال کیا جائے گا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے جماعتیں پیدل چلیں، گاؤں پیدل، کہیں ضرورت پیش آ جائے تو سواری بھی استعمال کر لیں، ورنہ اکثر انسان کوشش کریں کہ جماعتیں پیدل کام کریں۔ کوئی لمبی مسافت ہے، دنیا میں آبادی نہیں ہے تو بس سے سفر کر سکتے ہو، لیکن کوشش کرو کہ نہیں بھائی ارے تھوڑا سا ہے نمازیوں کے لیے 2-4-6 میل چلنا کیا مشکل ہے، ارے یہ لگاؤ گاؤں، اس سے لگاؤ گاؤں نہیں ہے 6 میل کا فاصلہ ہوگا، مگر نمازی کے لیے چلنا پیدل چلنا اور شہری کے لیے سواری چلنا دونوں برابر ہے۔ اسے جہاں تک ہو سکے پیدل چلنا، اس سے پیدل چلنا اللہ کے راستے میں اس سے زیادہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا اور کوئی عمل نہیں۔ اس طرح ہمیں راستے میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ہر ایک سے ملاقات کرتے، ہر ایک کو دعوت دیتے ہوئے، سفر میں دعوت دینا مستقل ایک سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر ایسا نہیں جس میں آپ نے دعوت نہ دی، یعنی جب کام آپ کو دیں گے وہاں کام کریں گے، یہ دعوت دیتے ہوئے جو میرے اس سے ملاقات کرو، جو میرے اس کو دعوت دو، جنہیں تیار کر لو ان کی جماعت بنا کر روانہ کر دو۔ سفر میں بھی جماعتیں بنائی اللہ کے نبی نے، اور سفر میں بھی جس سے ملاقات ہوئی اس کو آپ نے مسجد مقام پر آنے کے لیے حکم فرمایا۔ جو آپ سے ملاقات کے راستے میں ان سے کہو کہ یہاں ماشاء اللہ آپ کا مسجد قریب ہے، یہاں آپ خوشی لے جائیں اور یہاں آپ جڑا کریں۔ اس طرح ہر جگہ ہر ایک کو دعوت دیتے ہوئے جانا ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہو تو ٹرین بھی کا خیال رکھو کہ نماز ٹرینیں پڑھ رہے ہو، اول تو ٹرین میں نقلیں نہیں پڑھنی چاہیے، اور سنت اللہ نے سفریں معاف کر دی ہیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ آپ کو مل گئی آپ کے نصیب پر بیٹھے بیٹھے آپ نظر پڑھ سکتے ہیں، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز مختصر پڑھو، نماز مختصر پڑھو، کسی کا راستہ نہ رکے۔ جو اندر بیٹھنے کی جگہ ہے اس جگہ میں نماز پڑھنی چاہیے، راستے کو کھلا رکھے۔ راستے کو تنگ کرنے سے آپ کی ساری جہاد اور ساری محنت
ختم ہو جائے گی، اللہ کے راستے مردود ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جو راستے کو تنگ کرے گا، جگہ کو تنگ کرے گا، راستہ بند کرے گا، اللہ کے یہاں اس کا دیہات قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث وہ سب حدیث، اس لیے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر جگہ کو تنگ کرے، راستے کو بند کرے، اس طرح ہمیں چاہیے کہ ٹرین میں نمازیں پڑھیں بیان وقت پر۔ اگر تین ٹرین رک رہی ہے لمبے وقت کے لیے تو دو جماعتیں بنا لیں، بیچ اور جگہ مختلف نماز پڑھ لیں، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے ٹرین کے رکنے کا تو ٹرین کے اندر نماز پڑھیں، لیکن نماز مختصر پڑھیں، نماز مختصر پڑھیں۔ چاروں نمازوں کے اندر انا آتینا قل اللہ پڑھیں، اور فجر کی نماز میں سورہ ناس کا پڑھنا سفر میں سنت ہے۔ یہ نہیں کہ قاری صاحب مل گئی تھی ہمیں تو، اور قاری صاحب نے قراءت شروع کر دی ٹرین میں، اور بیچارے لوگ پریشان ہیں، مسافر ادھر اور غیر مسلم کھڑے ہوئے ہیں بیچارے، انہوں نے نماز پڑھنی نہیں ہے، اور آپ نے سمجھاؤ نماز ہو رہی ہے، آگے پڑھنے تمہارا تم راستے میں نماز پڑھ کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، یہ تمہاری دعوت ہے؟ اس طرح نماز پڑھو کہ نماز بہت مختصر، نماز بہت مختصر، ان آتینا قل اللہ پڑھو اور جلدی نماز پڑھ کر راستہ کھول دو، اور راستہ بند نہ کرو، ہلکے راستے سے ہٹ کر نماز پڑھو۔ ٹرین میں اس کا اہتمام کیا جائے، اسٹیشن پر بھی لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھی جائیں، ایک طرف ہٹ کر نیچے کا نماز پڑھو جہاں لوگوں کو چلنے میں دقت نہ ہو، پھر سارا کو چھوڑ کر ایک طرف نماز پڑھی جائے۔ اس طرح ہم ٹرین میں تعلیم ٹرین میں نہیں ہوگی، سب کان کھول کر سن لیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ ٹرین میں تعلیم نہیں ہوگی، سننا میں جو کہہ رہا ہوں، ٹرین میں تعلیم نہیں ہوگی۔ یہ جو جماعتیں جاتی ہیں ہماری، یہ جا کے مسافروں کو تنگ کرتی ہے، ہمیں تعلیم کرنی ہے، آپ ذرا ادھر بیٹھ جائیں، ہماری جماعت سے تعلیم کی اصل میں سیٹ وہاں ہے، جماعت یہاں ہے، وہ یہاں جائے گا وہاں چلے جائے گا۔ یہ کرنا حق کا مارنا ہے، آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو گناہ ملے گا اس کا۔ آپ نے مسافر کو تنگ کیا ہے، اس نے اپنی سہولت کے لیے جو ہے سیٹ نیچے کی لی ہوئی ہے، بیمار آدمی ہے، آپ اگر یہ نیچے گیا جلدی ہمارا حق لگے گا تعلیم کا۔ کسی نے کہا ٹرین تعلیم کرنے کو، کسی نے بتایا ٹرین تعلیم کا؟ یہ بےروزی نے کسی نے کروائی؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، مسافروں کو تنگ کریں گے نہیں، آپ گھر چلے جاؤ، آپ گھر بیٹھ جاؤ، ہمارا اچھا لگے گا تعلیم کا۔ ہم جماعت ہے، ارے تم جماعت تمہاری ایسی کیسی، تمہاری کیا جماعت سے مسافر پریشان ہو رہے ہیں؟ ہاں کی بات ہے، بس پھر اس لیے خود کرو، اور پھر کوئی لوگ کام نہیں کرنے دیتے۔ کتاب پڑھنا ہی تعلیم نہیں ہے، تعلیم کہتے ہیں چیز کی بات سیکھنے سکھلانے کو۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہو، کتاب پڑھیں گے، وہاں جا کے پڑھیں گے، جب مسجد میں تعلیم کا اچھا لگے گا، یا کہیں میدان میں کہیں پڑھیں گے بیٹھ کر۔ ابھی جو ٹرین میں ہے یہاں وقت یاد کر لے، اس کو اللہ سے دوسرے فاتحہ یاد کرا دے، دوسرے نماز کی فضیلت بتا دے، دوسرے نماز کا طریقہ بتا دے، سیکھنے کی کچھ بھی نہیں، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کتاب کھول کے دیکھ لے، خود پڑھ لے، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس، مطلب حاضر ہندی کے لیے بیٹھا ہے، 6 نمبر یاد کر لے۔ ارے یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ تصویر لے کے ہاتھ میں لا کر ذکر کر لے، بہت کام کرنے کے۔ اب وہ جی تعلیم کا وقت ہو گیا تھی، ہمیں صاحب تعلیم ہوگی ٹرین میں، ٹرین میں کیسے ہوگی جی، ہم لگا دیں گے جی، ہم بات کرتے ہیں مسافروں سے، سیٹ بدل دو جی، آپ وہاں چل جاؤ، ہم یہاں بیٹھ جائیں، ایسا حقیق نہیں کہتا۔ یہ لوگوں کو حقوق ہیں، اور کسی کا حق مارنا حرام ہے، یعنی کسی کو اس کا حق ہے۔ آپ جماعت والے مسافروں کو تنگ نہ کریں، اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھیں اور اپنے اپنے ذکر میں، اور اگر تمہارے پاس برابر میں کوئی ہے تمہارا بھائی تو اس کو تم دین سکھلاتے رہو، نماز سکھلاؤ، قرآن سکھلاؤ، سورہ فاتحہ سکھلاؤ، دعائیں یاد کراؤ، بہت کامیں کرنے کے فرصت کہاں ہے۔ اس طرح ہمیں ٹرینوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب جا کر رکنے جماعتوں کے جماعتیں وہاں جا کر مسجد سے ابتدا کریں، مسجد میں جائیں، امام صاحب ہیں، مسجد کے خادم ہیں یا مؤذن ہیں، انہیں ساتھ دیں، مقامی لوگوں کو مشورے میں ساتھ دینا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں بتلائیں کب یہاں ملاقاتیں کریں گے، کب لوگ فارغ ملتے ہیں، کیا صورتحال ہے، کتنے گھر ہیں اس محلے میں، اس مسجد کی آبادی میں کتنے گھر ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے وہاں کے بیان کے دوران ایک گھر بھی ایسا باقی نہ رہے جہاں آپ ملاقات نہ کر لیں، گشت نہ کر لیں، اس گھر والے سے ملاقات کر کے اسے اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار نہ کر لیں، یہ کوئی گھر باقی رہنا چاہیے۔
اس طرح ہمیں مشورہ کر کے دن بھر کی ترتیب محنت کی بنانی ہے۔ مقامی آدمی کو رہبر بناؤ، اپنے ساتھی کو متکلم بناؤ، اس طرح اس کا مشورہ کرو کہ ہاں جی ہمیں مقامی آدمی چاہیے تاکہ میں رہبر مل جائے اور ہم گشت کریں گے۔ اس طرح گشت کا مشورہ کر کے امیر صاحب جاتے ہی پہلا کام مشورہ کا کریں۔ اگر مطلب وقت نہیں ہے 2 رکعت ہے تو مسجد پڑھ لو، اور اگر اثر کے بعد کا وقت ہے یا فجر کے بعد پہنچے ہو بول رہے تو انتظار کر لو، جب وقت ہوگا پڑھ لینا، لیکن جاتی مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کھانے کا انتظام پہلے ہی کر لو، پہلے کے لوگ نہ دیکھے جی نے کھانے کا انتظام کرنا ہے ان کے لیے، یعنی کھانا ہمارا پک رہا ہے تیار ہے، ہمیں کھانے کی بات نہ کرو، ہم سے ہمارے مقصد کی بات کرو، ہم تو دین کی دعوت لے کر آئے ہیں، اس طرح ہمارا ساتھ کرو۔ مقامی لوگوں کو ساتھ لیے بغیر کام نہیں ہوگا، اور یہ بات سب نوٹ کر لو کہ جتنے بھی کام آپ کریں گے، تعلیم کا، مشورے کا، گشت کا، مسجد آبادی کا، جماعت بنا کر روانہ کرتی ہے، سارے کام مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر کرو گے کہ انہیں کام کرنا آئے گا۔ یہ نہیں جماعت آ رہی ہے، جماعت اس کو مشورہ ہو رہا ہے، جماعت کی تعلیم ہو رہی ہے، ان کی تعلیم ہو رہی ہے، آپ کی تعلیم ہو رہی ہے، ان کا مشورہ ہے، آپ کو مشورہ ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ مسجد کے سارے اعمال اکٹھے ہوں گے، جس طرح نماز سے بھی اکٹھے پڑھ رہے ہیں، مشورہ بھی اکٹھا ہوگا، تعلیم بھی اکٹھی ہوگی، دعوت کی بات ہوگی تو سب شریک ہوں گے، سارے اعمال مسجد کے ایک ساتھ ہوں گے۔ اس مسجد کی آبادی کا اگر عمل ہو رہا ہے اس مسجد میں، ہماری جماعت جا کر مقامی لوگوں کے ساتھ جڑ جائے، ان کے ساتھ جڑ کر کام کرے۔ یہ نہیں کہ ان کا گشت الگ ہو رہا ہے، ان کا الگ ہو رہا، ان کی تعلیم الگ ہو رہی، مسجد کی آبادی ان کی الگ ہو رہی، ہماری الگ ہو رہی ہے۔ ہماری کسی مسجد میں 2 مشورے نہیں، کسی مسجد میں 2 نمازیں نہیں، کسی مسجد میں 2 تعلیم کے حلقے نہیں، کسی مسجد میں 2 الگ الگ کام نہیں ہے۔ ہر مسجد میں جانے والی جماعت وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائے گی۔ جو وقت ان کے کام کا زمرہ شریک ہے اور جو وقت ان سے فارغ ہے اس میں اپنے مسئلے کا کام کریں گے۔ ہر جگہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو شروع کے اتباع و تاکید سے دعوت دے کر مسجد میں لاؤ، دعوت دے کر مسجد میں لاؤ، تربیت، تعلیم، اللہ کا تعلق پیدا ہونے، دلوں کی طرف ہونے کی جگہ خدا کی قسم صرف مسجد ہے، صرف مسجد۔ تبلیغ کا مقصد پیغام پہنچانا نہیں ہے، تبلیغ کا مقصد ہر ایک اس کے وہاں سے نکال کر عمل کے وہاں میں لانا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے، ہر جگہ سے جماعتیں بنا کر سب اللہ کے راستے میں نکالو۔ وقت لگا ہوئے ساتھی ہر جگہ مل جائیں گے، انہیں ذمہ دار بنا کر اور جماعت پہ ایمان بندی کر کے اس طرح ہم نے آپ کو سمجھایا ہے، ساری باتیں سمجھا کر ہر جگہ سے جماعت نکالو۔ وہاں کے مقامی مرکزی مقام پر سے رابطہ رکھو، جو جماعت تیار ہو جائے ان کے حوالے کر دو، یہ آدمی کا رخ بنا دیں، ان کو اللہ کے راستے میں نکالیں۔ ہمیں اس کی کوشش پوری کرنی ہے کہ جہاں ہم جائیں، اگر وقت وہاں لوگ فارغ ہیں، زمیندار لوگ ہیں، بوائی ہوتی کی کٹائی ہوتی کی فارغ بیٹھے ہیں، جہاں فارغ بیٹھے ہیں وہاں ایک آدمی کو گھر میں چھوڑ کے سب کو نکال دیں، اور اگر مشغولی کا وقت ہے تو ہر گھر سے ایک پرچہ لا کر راستے میں ضرور نکلے۔ آپ پوری کوشش کریں، دیکھیے کیونکہ ہم نے تو کیسے نکلے نہیں جاتے، تمہیں اس کے لیے جان مارنی پڑے گی۔ اس کے لیے عرض کر چکا ہوں، تعلیمی گشت اس کے لیے ہوگا، عمومی گشت اس کے لیے ہوگا، خصوصی گشت اسی کے لیے ہوگا، گھر کی ملاقاتیں اسی کے لیے ہوں گی۔ جو لوگ مسجد میں آ گئے، بس جو آ گئے مسجد میں ان کو جماعت سے نکالنا ہے، یہ جماعت بندی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ تعلیم آئے تھے جب آدمی کو دیکھیں گے، نہیں تو نہیں آگے نہیں آئے گا۔ ہمارے کوئی بیان تشکیل کے بغیر نہیں، مسجد میں آنے والے کی تشکیل کرو۔ ہر بات سے آئے تو آپ نے پہلی تشکیل ان کی پوری زندگی کی ہے، پہلی تشکیل پہلے آدمی سے پہلی ملاقات ہوئی، پہلی مرتبہ مسجد میں آیا، اس سے پوری زندگی کی تشکیل ہو رہی ہے۔ یہ بتاؤ جی پوری زندگی ہمارے ساتھ رہو گے، چاہیے چیز پوچھ کر کے گھر جاؤ گے یا بلان کے جب آؤ گے، کہیں کون سے بہتر ہے تو انہوں نے کہیں بہتر پھر ہمارے ساتھ رہو۔ پوری زندگی کی تشکیل ہو رہی ہے، واضح رستہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آتے ہی پہلی ملاقات۔ اس طرح ہمیں تو کوشش کرنی ہے، میں کہتا ہوں جماعت بنا کر روانہ کرنا میڈک تولنے سے زیادہ مشکل ہے۔ میں نے کیا کہا میرے تولنے کو ایک بلاؤ گے
जमात बनाकर रवाना करना मेहनत छोड़ी ज्यादा मुश्किल काम है। आ जाओ पूरे ही बैठ कहाँ मुँह पे तो एक बार और मुलाकात करके ठीक है, पैसे वसूल करो, ठीक है, पैसे वसूल करो, अजी बिस्तर ले लो, आ जाओ। अगर ये कह दिया आज ही कल चला जाऊंगा तो तेरे साथ वो मामला होगा जो काली मानी के साथ। आज तो मुसलमान भी इसका एहसास ही नहीं है कि अगर मैं जमात में नहीं निकलूंगा तो अल्लाह मुझे आजाद देंगे। उम्मत कहाँ तो गई इस काम से। आज मुसलमान इसका इनकार कर रहा है कि जमात में नहीं निकलेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। सहाबा किराम साहब फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान में साफ कह दिया कि नहीं निकलोगे तो अज़ाब होगा, गुनाह होगा। नहीं निकलोगे तो अज़ाब भी होगा और गुनाह भी होगा। अगर ये कह दिया जमात में जाने को आज ही का चला जाऊंगा तो तेरे साथ वो मामला होगा। जो मामला काबिल मालिक के साथ हुआ है, नाराजगी और भाई का साथ। ताकि से कह रहा हूँ हर जगह से रखा जमात, कोई बस्ती छोड़ना मत उस वक्त तक जब तक वहाँ तीन काम ना होगा। जमात नफा निकल जाए, उस मस्जिद के 5 आमाल मस्जिद की आबादी के साथ शुरू हो जाए, उस मस्जिद से मुताबिक जितनी आबादी है हर घर के अंदर 5 आमाल जिंदा हो जाए उनके मर्द के जरिए से। कुरान का हल्का शुरू हो जाए घरों में, तालीम शुरू हो जाए घरों में, 6 नंबर पे मुज़ाकरा शुरू हो जाए घरों में, और अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरगीब हो जाए, और 5 अमल दिन का मशवरा। ये 5 अमाल हर घर में जिंदा हो जाए, वहाँ से मकान लोगों की जमात निकल जाए, उस मस्जिद में मस्जिद की आबादी का अमल शुरू हो जाए, ये काम हो जाए तब आगे बढ़ना। वरना शैतान आगे बढ़ा देगा फौरन, यहाँ से निकलो, यहाँ से आगे बढ़ जाओ, यहाँ से आगे बढ़ जाओ। इस मस्जिद में कितना रहना इसका कोई उसूल नहीं है, कोई 2 दिन 3 दिन का कोई उसूल नहीं है। जितनी जरूरत है मस्जिद का बयान करो, जब आप काम पूरा हो जाए आगे बढ़ जाओ। मुझे बताओ आप ज्यादा के लिए जाओगे भाई, आज आपका काम हुआ नहीं, व्यवहार देखेगा जी मैं परसों को आ जाऊंगा, वहां से बुलावा नहीं, काम नहीं होगा, नहीं आता कि कोई होता ही नहीं होता। अरे हाँ ना में कुछ बोलो तो सही कुछ, अरे हमसे करने वाला भी नहीं है सुनने वाला, ऐसे बैठे क्यों भाई मैं परसों आ जाऊंगा, मैं कोई जा रहा था वहाँ जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगा कि भाई आ जाओ कहीं बेटा आ जाए मैं काम ही नहीं होता, इसका काम ही नहीं बेटा 15 दिन हो गए और जमात में जा रहे 3 दिन को निकलेगा, 2.5 दिन वापस आ जाएगा, तीसरे को निकलेगा 35 दिन वापस आ जाएगा। किसी काम की निकलता तो काम पूरा करता, चाहे तीसरे के 4 महीने कर देता। एक जमात 40 दिन पूरा करने से पहले वापस आ गई है, तो मैंने डांटा उनको खूब डांटा, तुम जल्दी पूरी एक सहाबी है उदासनी के साथ थे जमात में, जिला पूरा किया, जिले के लिए जमात की 40 दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं घर चले गए, थोड़ी देर के लिए घर चले पूछे गए यदि मैं जरा चावल को चारा लेके आ घर गए, वापस आए, शाम को वापस आए, पूछा मुझे कहाँ गए थे, यदि मैं घर चला गया था। फरमाया तुम जिला दोबारा शुरू करो, तुम 40 दिन के दरमियान घर गए थे, तुम 40 दिन दोबारा शुरू करो, पढ़ना है अल्लाह के रास्ते में निकलकर और पूरा करना। और ये भी जमात में बड़ी बीमारी पैदा हो गई है, जमात में निकल के सामान खरीदना, कोई बच्चों के लिए कुछ ला रहा, कोई बीवी के लिए ला रहा, हालांकि जमात में निकल रहे हैं दुनिया की मोहब्बत से निकालने के लिए, और ये जमात में निकल कर भी सामान खरीदा। ने फरमाया जो जमात में निकल कर तिजारत करेगा, अगर वो अल्लाह के रास्ते में शहीद भी कर जाएगी आपको काल के हाथों, तब भी इसको शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा। होना बंद करो। जो जमात में निकल कर खरीद फरोख्त करेगा,
جو جماعت میں نکل کر تجارت کرے گا اگر وہ میدان قتال میں کفار کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا تو اللہ اس کو شہادت کا درجہ نہیں دیں گے. میں اس کو اچھی بات نقل کرتا ہوں. ہماری جماعتوں کو عجیب شوق شروع ہوا ہے. واپس جاتے سامان خرید نہیں میرے سمجھو جماعت میں نکل کر تو یہ وقت ہم نے اللہ کو دیا ہے. ارے بتاؤ تو صحیح, کوئی نماز پڑھتے ہوئے دکان سے چلا جاؤ گا نماز کے دوران. ارے جیسے نماز کی نے باندھ لی نا تو پھر پہلی بار دکان پھیرنے لگے نماز میں ہوں, ایسے ہم جماعت بازار جائیں گشت کے لیے یا بازار جائیں امیر صاحب سے ضرورت کے لیے اجتماعی سامان خریدنے کے لیے, چاول لے آؤ جماعت کے کھانے کے لیے, دال پھلکا جماعت سے کھانے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی سامان خریدنے کی جماعت میں ہوتے ہوئے بازار جانا یہ کام کے ساتھ خیانت ہے, جماعت کے ساتھ خیانت ہے, اللہ کے ساتھ خیانت ہے. اور جو مال لے کر آئے جماعت کو خرچ کرنے کے لیے اس مال میں بھی خیانت ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بازاری بھاؤ سے بچانا ہے. ہر سمجھتے تھے اگر دکاندار کو دعوت دیتے اس کا سامان دیکھ رہا ہے تو اس کی بات کا دکاندار پر اثر نہیں ہوگا اور اس کی دکان کی محبت سے دلیں پیدا ہوگا. اگر گشت کرتے ہوئے دکان پر ملاقات کر رہا کسی تاجر سے بات کرتے ہوئے اس کا سامان دیکھ رہا ہے دکان کا تو اس بدلنے کی بات کا اس تاجر پر اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ جس چیز سے اس کو ہٹانا چاہ رہا ہے اس چیز کو خود چاہ رہا ہے. کتنی آسان بات ہے. اسے نظر نیچے رہے, دنیا کو حقارت دنیا کو جتنی حقارت کی نظر دیکھو اللہ کے راستے میں نکل کر اتنا عمل کا شوق پیدا ہو. اور اگر جماعت سے نکل کر دنیا کو محبت سے دیکھا پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت پیدا ہو. اس طرح ہے انشاءاللہ اپنے نظر کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ایسی ہر جگہ سے نقل جماعتیں نکالنی ہے, ہر جگہ مقامی کام جمانا ہے, ہر جگہ مسجد کی آبادی کی محنت خود کر کے دکھنا. جیسے میں آپ کو بتا دیا کہ 2.5 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے یہ. مسجد میں اعمال قائم کرتے ہوئے ہر مسلمان کو دعوت دے کر اعمال مسجد چھوڑنا, یہ تصویر ہے میرے دوستوں. یہ دن بھر کی محنت تو اپنی جگہ, لیکن رات کی دعائیں اللہ سے بنوانا اپنے آپ کو بھی اور اللہ سے بنوانا ہے اللہ کی مخلوق کو بھی اور اللہ سے علاج کے فیصلے کروانا. یہ دن بھر اگر محنت ہو رہی ہے تو اس سے کہیں زیادہ محنت رات کے قیام اور تہجد میں اور دعاؤں میں اللہ سے رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی لمبی دعائیں غزوات میں ہوتے ہی اس سے پورا بچہ تعظم کرے کہ میں انشاءاللہ رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ساری امت کے لیے ہدایت کو مانگنا ہے, ساری انسانیت کی تربیت کو مانگنا ہے, ساری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکتوں کو مانگنا ہے. اگر دن بھر محنت کرتے رات کو پڑے سوتے رہے تو دن بھر کی محنت میں ضرور پڑے گی, وہ تو رات کی دعاؤں سے تہجد سے پڑے گی. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی لمبی دعائیں ہیں, غزوات کی لمبی لمبی دعائیں, اسے دعا وقت ہو اہتمام کیا جائے اور دعا